اور بجلی پڑنے سے سارے کے سارے لوگ اسی وقت فوت ہو گئے اور وہ سمندر برد ہو گئے، صرف تم ایک تھے جس کی جان بچ گئی۔ وہ آگ میری بدقسمتی ہے یا میرے اوپر مصیبت ہے، پریشانی ہے، اللہ مجھ سے بہت ظلم کر رہا ہے، آگ کو اس لیے لگایا تاکہ ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ کہ ایک بندہ تاجر تھا، وہ کاروبار کے لیے کہیں دور دراز جاتا ہے، وہاں سے جب واپس آ رہا ہے اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، وہ مال لے کے وہ کشتی میں بیٹھا ہے، تو چلتے چلتے راستے میں طوفان آ گیا۔ اب جب طوفان آیا تو اس طوفان کے اندر جب کشتی پہ لوڈ زیادہ تھا تو ملاح نے کہا جی کچھ سامان ہمیں پھینکنا پڑے گا۔ لوگوں نے کہا پھینک دو۔ اب اس نے کہا جس کا سامان سب سے زیادہ ہے نا ہم وہ پھینکیں گے۔ اس بندے نے احتجاج کیا بھی یہ کیا بات ہوئی، آپ ہر بندے کا تھوڑا تھوڑا سامان آپ پھینکیں، وہ سمجھاتی ہے ہمیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بندے کا سارا سامان دریا میں پھینکنا ہے، سمندر میں پھینکنا ہے تو اس سے کام چلے گا؟ یہ تو عجیب بات ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ لوگوں نے پڑھا، اس کو سمجھایا کہ یار کوئی گل نہیں، خیر مال سٹ دیے تیری جان باجے کی کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکیں تاکہ بیلنس ہو جائے۔ اب اس بندے نے جب احتجاج کیا تو لوگوں نے اس کا مال بھی پھینک دیا اور اس کو بھی اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ اب وہ تیرتا تیرتا پتہ نہیں ہاتھ پاؤں مارتا، اللہ کی نصرت ساتھ تھی، مدد ساتھ تھی، وہ بڑی مشکل سے کسی جزیرے پہ پہنچ گیا، اور جزیرے پہ پہنچ کے اب اس نے وہاں پہ زندگی گزارنا شروع کی، اور بالکل نا امید ہو گیا کہ یہاں پہ اب میری موت تک مجھے اپنے گھر میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ جب بندہ اپنے کسی سچویشن کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کا وہ غم کم پڑ جاتا ہے۔ اب وہ اس جزیرے پہ رہنا شروع ہو گیا، وہیں پہ اس نے شکار کرنا، وہیں سے اس نے کھا لینا، وہیں پہ اس نے کوئی ہلکا ہلکا ایسا کوئی درختوں کے ساتھ، کوئی لکڑیوں کے ساتھ ہلکا سا گھر بنایا، بنا کے اس نے اس کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 15-20 دن گزرے، اس کے وہ لکڑی کے گھر کو آگ لگ گئی اور اس کے شعلے اوپر جانا شروع ہو گئے۔ جب شعلے اوپر جانا شروع ہوئے تو بڑا وہ پریشان ہوا کہ یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، پہلے میرا سامان برباد ہو گیا، میرا مال برباد ہو گیا، اپنے بچوں سے دور ہو گیا، میں سمندر میں مجھے پھینک دیا، میں تیر بڑی مشکل سے میں پہنچا، آج میرا یہ جو گھر ہے یہ بھی تباہ ہو گیا۔ تو اس میں اللہ کی طرف سے وہ شکوہ کرنے لگا، اس سے بات کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں بہت دور سے ایک جہاز آ رہا تھا، جہاز والوں نے دیکھا کہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ ہے جو ہمیں مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ وہ جہاز والے آئے، انہوں نے آ کے اس کو پکڑا، جہاز میں بٹھایا، اس سے پوچھا تم یہاں کیسے پہنچے، کیسے تم اس جزیرے میں پہنچے جہاں پہ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے؟ اس نے کہا جی میں پہنچا نہیں ہوں، یہ حادثہ ہوا ہے، کیسے طوفان آ گیا تھا تو مجھے انہوں نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، کتنے سارے لوگ تھے، مجھے پھینک کے وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن جس کشتی پہ تم بیٹھے تھے، جب انہوں نے تمہیں پھینک دیا اس کے بعد آسمان سے بجلی پڑی، اور بجلی پڑنے سے سارے کے سارے لوگ اسی وقت فوت ہو گئے اور وہ سمندر برد ہو گئے، صرف تم ایک تھے جس کی جان بچ گئی، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اور دوسری بات، آج تمہاری جھونپڑی کو آگ لگی، تمہیں یوں لگا کہ جس طرح سے جھونپڑی کو جو آگ لگی ہے وہ آگ میری بدقسمتی ہے یا میرے اوپر مصیبت ہے، پریشانی ہے، اللہ مجھ سے بہت ظلم کر رہا ہے، وہ آگ اس لیے لگی تھی تاکہ ہم آگے سے ہمیں نظر آ جائے کہ وہاں پہ فلاں کشتی کو آگ لگی ہوئی ہے، وہاں کوئی بندہ ہے جس کی مدد کرنی ضروری ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اس آگ کو اس لیے لگایا تاکہ ہم تمہاری مدد کر سکیں، آج تم اپنے گھر میں صحیح سلامت جا رہے ہو۔ اس لیے پیارے بھائیوں یا بہنوں، دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مصیبت پریشانی آپ کے لیے وہ مصیبت پریشانی ہی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کے ذریعے آپ سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کو اپنی طرف واپس رجوع کرنے کے لیے لانا چاہتا ہو، اللہ کے سامنے آپ کو انابت کرنے کے لیے لٹانا چاہتا ہو۔ اس لیے کہ ہر پریشانی کو مصیبت نہ سمجھا کریں، کچھ مصائب، آلام اور پریشانیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔